من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں ذی قعدہ کا مہینہ 11واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو اب اگر یہ مہینہ 29 کا ہوا تو آئندہ کل سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا، اور اگر مہینہ 30 کا ہوا تو پرسوں سے شروع ہوگا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری یعنی 12واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو مہینے ہیں یہ بڑے بابرکت اور بڑے ہی باسعادت مہینے اور ایام ہیں۔ خصوصاً اب جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس کا نام ہی ذی الحجہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں حج جیسی ایک عظیم و شان عبادت ادا کی جاتی ہے۔ تو اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے، اور اس حج کی ادائیگی ذی الحجہ کے 5 ایام میں ہوتی ہے، یعنی 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں۔ اس وجہ سے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس میں مسلمانوں کا جو خوشی کا ایک تہوار ہے عید الاضحیٰ، وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، تو وہ نہایت خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی بابرکت ہے کہ اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم الشان سنت، یعنی انسان قربانی کا عمل کرتا ہے، اس وجہ سے بھی ایک بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی نسبتیں ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اس میں جو قربانی کا عمل ہوتا ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی در حقیقت ایک سنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو انہوں نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنا چاہا، اللہ رب العزت کے ہاں امتحان پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک مینڈے کو بھیجا، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو حکم دے دیا کہ تم جانور قربان کرو، اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ تو وہ عمل بھی اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس مہینے کی بڑی مناسبتیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت فرمائی وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا عمل،
صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کا عمل ہے۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا عمل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس مہینے کی بڑی مناسبت ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کتنے امتحانات آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو کس طرح پورا کیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا فرمایا کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا۔ اللہ فرما رہے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا۔ تو اللہ جس کو اپنا دوست بنائے اس سے بڑی فضیلت عظمت مخلوق میں کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے۔ تو ان کی زندگی کے ایسے رہنما پہلو کون کون سے ہیں جس میں میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے؟ تو سب سے پہلا ایک پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ قرآن کریم سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش جس گھر میں ہوئی تو والد بت بناتے بھی تھے، بتوں کو فروخت بھی کرتے تھے۔ زندگی بت فروشی میں گزر رہی تھی، بتوں کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ پہلا امتحان تھا کہ والد کو دین کی دعوت دو۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب والد دین سے بیزار ہو اور حکم ہو کہ والد کو توحید کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے والد کو دعوت دی۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے سچے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا پیارے ابا جان آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو جو دیکھ بھی نہیں سنتا، سن بھی نہیں سکتا اور آپ سے کسی مصیبت کو دور بھی نہیں کر سکتا، آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے بنایا ہے تو آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، پیارے ابا جان اللہ نے مجھے علم دیا ہے، مجھے دین کا علم ہے، وحی کا علم ہے، تو آپ میری پیروی کیجئے، بتوں کی عبادت نہ کیجئے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، بت کی عبادت کرنا در حقیقت شیطان کی عبادت ہے، اور شیطان تو رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان تھا، اپنے والد کو دعوت دی۔ والد بجائے یہ کہ تسلیم کرتا بیٹے کی بات کو، توحید کی دعوت کو، لیکن وہ اتنا غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو اپنی اس بات سے باز آ جا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو باز نہیں آیا میں پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دوں گا، جا مجھ سے دور ہو جائے، یہاں سے نکل جا۔ تو گویا پہلا امتحان تھا، اپنے والد کو دعوت دی، نتیجہ کیا نکلا کہ والد مخالف ہو گیا، اور یہاں تک اس نتیجے تک چلا گیا کہ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا اور پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کروں گا۔ تو چنانچہ والد نے ناراض ہو کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تو اس دعوت سے باز نہیں آتا تو میرے گھر سے نکل جا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ جس گھر میں انسان نے آنکھ کھولی ہو، جن والدین کے زیر سایہ زندگی گزر رہی ہو، جہاں زندگی کے بچپن کے ایام گزرے ہوں، اور وہاں ایک دعوت پر باپ مخالف ہو کر گھر سے نکال دے۔ اب زندگی کا دوسرا امتحان آیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم جاؤ، اور وقت کا بادشاہ تھا نمرود، جا کر ابراہیم اس کو دعوت دو۔ اس وقت یہ جو نمرود کی بادشاہت تھی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور نمرود وہ بدبخت تھا جس نے ربوبیت کا خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا اکیلے آدمی نمرود کے دربار میں پہنچ کر نمرود کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ آج تو میں اور آپ کہتے ہیں حالات سازگار نہیں،
دین کی بات کیسے کریں، لوگ مخالف ہو جائیں گے، حالانکہ لوگ تو مسلمان ہیں، معاشرے میں رہنے والے ایمان والے ہیں، وہاں کوئی مومن نہیں، کوئی موحد نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور مقابلے میں پوری سلطنت، بادشاہت، اور بادشاہ بھی وہ جس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن جب انسان توحید پر باقی ہو تو اس کے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، پھر وہ ہر چیز سے گھبراتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے گئے، نمرود کے سامنے جا کر دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود بدبخت، ناسمجھ، بے وقوف کا مقل، وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ باہر سے ایک آدمی جا رہا تھا، اسے پکڑا، قتل کر دیا، اور ایک آدمی جیل میں تھا، اس کو رہا کر دیا۔ کہا دیکھو میں نے جس کے لیے موت کا فیصلہ تھا اس کو چھوڑ دیا، زندگی دی، اور جو عام بے گناہ گھوم رہا تھا اس کو مار دیا، تو میں بھی قتل کرتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا، میرا رب وہ ہے جو جسم میں روح ڈال کر زندگی دیتا ہے، جسم سے روح نکال کر موت دیتا ہے، نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان کی ساری غذاؤں کو پیدا کرتا ہے، تدریجاً بچپن سے بڑھاپے تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو بھی خدا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال، مشرق میں ڈبو دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، یہ کافر مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، نتیجہ کیا نکلا کہ وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا۔ پہلے تو امتحان آیا، والد مخالف ہوا، گھر سے نکال دیا۔ دوسرا امتحان آیا، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، اور اس نے حکم دے دیا ان کے خلاف آگ بھڑکائی جائے اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ اب تیسرا امتحان تھا، جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں اور جا کر سب کو دعوت دیتے ہیں، ایک ایک کے پاس جاتے ہیں، توحید کا درس دیتے ہیں، لیکن کوئی نہیں مانتے۔ اب چوتھا ایک امتحان آیا، اب قوم کے لوگ بھی مخالف ہو گئے کہ ساری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک طرف ہیں۔ پہلے امتحان میں باپ نے گھر سے نکالا، دوسرے امتحان میں بادشاہ مخالف ہوا، تیسرے امتحان میں قوم اور برادری کے لوگ مخالف ہو گئے۔ اب چوتھا امتحان تھا کہ ان کے جتنے بت ہیں، بت خانے میں جا کر ان کے سب بتوں کو توڑ دو۔ قوم کے لوگ ایک میلے پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں بیان فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر گئے، جتنے بت تھے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ایک کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب یہ سارے لوگ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ کسی خدا کا ہاتھ نہیں، کسی خدا کا پاؤں نہیں، کسی خدا کی ناک نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، یہ کس نے کیا؟ پھر کہنے لگتا وہی ابراہیم نے کیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون، تمہارا گمان یہ ہے کہ ہر کام بڑا کرتا ہے، تو بڑے سے پوچھ لو یہ کام کس نے کیا ہے، اگر وہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھو، کلہاڑا بھی اس کے گلے میں لٹک رہا ہے، پوچھو یہ کس نے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بتانا چاہ رہے تھے جو خدا اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے آپ کو بچا نہ سکے، وہ تمہیں کیسے نفع دے گا، یعنی وہ تمہیں بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو گویا یہ ایک چوتھا امتحان تھا کہ تنہا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا۔ اب پانچواں بڑا امتحان ہوا کہ قوم برادری کے لوگ بھی مخالف ہو گئے، ادھر بادشاہ بھی مخالف۔ اب امتحان تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ 40 دن تک آگ جلائی گئی، اور جب وہ آگ اتنی بھڑکنے لگ گئی
کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے اڑتا تو وہ بھی جھلس کر اس میں گر جاتا، اتنی آگ کو بھڑکایا گیا، اتنا ایندھن اس میں ڈالا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ 5واں بڑا امتحان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو چونکہ ان بدبختوں نے ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا تھا، اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جس کو لباس پہنائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے کہ دین کی خاطر قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عزت کا لباس روز محشر میں پہنائیں گے۔ جیسے آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ ایک جملہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے، ادھر پانی کا فرشتہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، جبرائیل امین کھڑے ہیں، اگر کوئی حکم ہو تو آپ بتائیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ پانی کا فرشتہ بھی حاضر ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں خود آئے ہو؟ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا نہیں، ہم خود آئے ہیں۔ فرمایا میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر اللہ اس پہ راضی ہے تو ابراہیم اس پہ بھی راضی ہے۔ دیکھیں وہاں بھی مخلوق کی طرف نظر نہیں گئی کہ تم پانی ڈالو آگ بجھا دو، فرمایا میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ منظر دیکھا، آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم پر، ٹھنڈی ہو جا کہ ان کو کوئی جلن نہ ہو، تکلیف نہ ہو، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ان کو سردی لگنے لگ جائے، اس لیے فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ ایک بڑا امتحان تھا جب نمرود اور قوم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں اور آگ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا رہی۔ تو آگ تو نہیں جلا سکتی جب تک آگ کے پیدا کرنے والے کا حکم نہیں ہوگا۔ کائنات میں کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے، اللہ کے حکم میں تاثیر ہے۔ چھری تب کاٹے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، پانی تب ڈبوئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، آگ تب جلائے گی جب اس کے پیدا کرنے والے کا امر ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر ہی آیا۔ پھر اس کے بعد ایک امتحان اور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب اپنے بچوں کو لے کر ہجرت کرو اور یہاں سے جاؤ شام کی سرزمین کی طرف۔ انسان جس جگہ رہا ہو، جہاں زندگی گزری ہو، اگر وہاں سے کہا جائے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنا گھر، اپنا مکان، اپنا سامان چھوڑ کر ہجرت کر لو، تو یہ نفس پہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ جہاں انسان نے زندگی گزاری، رہائش ہے، وہاں انسان کا مکان ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا، وہاں سے ہجرت کر کے شام میں آباد ہو گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آیا کہ ابراہیم جاؤ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اسی طرح اپنے بیٹے اسماعیل کو جاؤ اور جا کر وہاں بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر آؤ۔ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی، انسان تو انسان، چرند پرند بھی دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کا حکم تھا ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر وہاں سے چلے ہیں، اور جب بیت اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو چونکہ وہاں آبادی نہیں تھی، اس وقت ایک ویران تھا، ایک جنگل تھا، ایک بیابان تھا۔ اپنی گھر والی حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑا اور جانے لگے۔ آج تو میں اور آپ اپنی بیوی بچوں کو شہر میں نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ اگر ہم سے کہا جائے دین کے تقاضا ہے باہر نکلو، دین سیکھنے کے لیے نکلو، دین پھیلانے کے لیے نکلو، ہم کہتے ہیں ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ حالانکہ بیوی بچے شہر میں رہ رہے، گھر میں رہ رہے، مکان میں ہیں، چار دیواری میں ہیں، ارد گرد عزیز و اقارب و رشتہ دار محفوظ ہیں، زندگی کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن یہاں ابراہیم خلیل اللہ کا امتحان، اللہ سے تعلق کتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جنگل میں چھوڑ کر آؤ اور ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ آواز دیتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا، جواب نہیں دینا ہے، خاموش ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلا دیتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ فرماتی ہیں جب اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو کیا تربیت کی ہے پیغمبر نے اپنی گھر والی کی، اکیلے جنگل میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی اللہ کے حکم پر۔ ابراہیم علیہ السلام جب نکلے ہیں دور چلے گئے،
اب بیوی بھی نظروں کے سامنے نہیں، دودھ پیتا بچہ بھی نظروں کے سامنے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یہ پہلی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ یا اللہ مکہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قبول فرمائی۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اللہ نے مکہ کو امن و امان کی جگہ بنایا۔ نہ کوئی خون خرابہ، نہ قتل و غارت گری، نہ اتنی چوریاں ڈکیتیاں، نہ خون بہانا، نہ کافروں کا تسلط، نہ کافروں کا وہاں حکمرانی کہ انسان توحید پہ نہ چل سکے، اللہ کی عبادت نہ کر سکے، ایسا نہیں۔ اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنا دیا۔ سونے کی دکانیں کھلی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، 25-30 لاکھ کا مجمع ہے، لوگوں کی عزت جان مال الحمدللہ محفوظ ہے۔ دوسری دعا فرما دی کہ یا اللہ تو اس شہر میں رزق کو وافر مقدار میں کر دے اور یہاں کے لوگوں کو خوب پھل عطا فرما۔ اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ آج دنیا کا کوئی بھی پھل ہو بیت اللہ میں موجود ہوتا ہے، مکہ میں موجود ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک چھٹیل میدان کہ وہاں کوئی فصل نہیں ہوتی، کسی فصل کی کاشت نہیں ہوتی، لیکن دنیا کا ہر پھل وہاں موجود ہے۔ تیسرا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی کہ ربنا انی اسکنت بواد، اے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں غیر ذی زرع کہ یہاں کوئی اس وقت کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، بالکل بیابان جنگل کی جگہ ہے، یا اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مولا کریم تو میری اولاد کو بت پرستی سے ان کی حفاظت فرما، میری بھی اور میری اولاد کی بھی۔ یعنی اولاد کے لیے دنیا نہیں مانگی، دین مانگا۔ ہم تو اولاد کے لیے ساری کوشش ہوتی ہے دنیا کی، اچھا کھانا، اچھا پینا، پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اس کے لیے اچھا لباس ہو، سب ظاہر پہ محنت کرتے ہیں، باطن پہ محنت نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام باطن پہ محنت کرتے تھے، اس لیے دعا فرمائی یا اللہ میری اور میری اولاد کی بت پرستی سے حفاظت فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا فرمائی، قبول فرما دی۔ اللہ نے ایسا نوازا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اللہ نے اس میں سارے نبی پیدا فرما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد ابراہیم خلیل اللہ بھی نبی۔ یعنی اللہ نے کیسا نوازا، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، بیٹا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، بیٹا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ دوسری طرف بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی نبی، اور اس کی اولاد میں اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانیاں ہیں۔ پھر یہی حضرت ہاجرہ ہیں، اپنے بیٹے کو چھوڑتی ہیں اور دودھ ختم ہو گیا، پانی کی تلاش میں صفا مروہ میں دوڑ رہی ہیں، پھر دوڑ کر آتی ہیں کہیں بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی، آج حکم دے دیا صفا مروہ کے درمیان میلین اخضرین سبز لائٹیں آج بھی لگی ہیں کہ اس جگہ کے درمیان دوڑنا ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں، اللہ کو پسند آیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے حکم عطا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک اور بڑا امتحان آیا۔ اب جب یہی بچہ اسماعیل کام کاج کے قابل ہو گیا اور بڑھاپے کا سہارا بنا، اللہ نے تو عطا کیا تھا بڑھاپے میں، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، پیغمبر کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ اور آگے بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام تھے، حالانکہ لڑکپن کا زمانہ ہے، بلوغت نہیں ہوئی، سوچ سمجھ نہیں ہے، انسان کی عقل تو تام ہوتی ہے 40 سال کے بعد، یہاں عمر 12 سال ہے، بعض مفسرین نے لکھا 14 سال ہے۔ 14 سال کا بچہ، 96 سال کا بوڑھا باپ، اور بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اتنے امتحانات پہلے گزر گئے، اب اللہ فرما رہے ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو۔ دشمن کے گلے پہ چھری چلانا تو آسان ہے، اپنا لخت جگر ہو، اپنے نطفے سے پیدا ہوا ہو، اپنی گود میں پرورش پائی ہو، آنکھوں کے اشارے پر جان دیتا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، اسماعیل جیسا فرزند ہو، اور اللہ فرما رہا ہے کہ گلے پہ چھری چلاؤ۔
لیکن آگے حضرت اسماعیل ہیں، فرماتے ہیں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پیارے ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کرو، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا ہے اور چہرہ زمین کی طرف کیا ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو چہرے پہ نگاہ پڑے اور اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ پاؤں یوں باندھ رہے ہیں جیسے قصائی جانور کے پاؤں باندھتا ہے، اور بیٹا بھی کہتا ابا جان چہرہ زمین کی طرف کرنا اور میرے کپڑوں کو نکال دینا تاکہ میری قمیص پہ اگر خون لگ جائے تو والدہ ہاجرہ کے سامنے اگر خون جائے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، تو میری قمیص آپ پہلے نکال دیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جب لٹا رہے ہیں، اس سے پہلے وہ منظر تھا۔ آج جو اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ شیطان کو کنکریاں مارو، یہ بڑا شیطان، یہ چھوٹا شیطان، یہ درمیانہ شیطان، کہ حاجی کا حج نہیں مکمل ہوگا جب تک وہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں نہ مارے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو منا لے کر جا رہے، شیطان انسانی صورت میں آ کر کہتا ہے بھائی آپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ اللہ نے حکم دینا ہوتا بیداری میں دے دیتا، جانور کو ذبح کر دو، یہ بیٹا تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ مختلف وسوسے ڈالے، ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان کو ایک ایک کنکری ماری۔ تو یہ جو عمل تھا کہ بڑے شیطان کو مارا، دوبارہ آیا، پھر مارا، پھر آیا، پھر مارا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لٹائے ہوئے ہیں، ذبح کرنے لگ رہے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کے حکم کو کیسا پورا کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی ذبح کرنے لگتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا اور یقیناً آپ تو سچے اور فرما بردار لوگوں میں سے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک مینڈا بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کر دیا، اور آج یہ قربانی کی سنت در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا وہی عمل ہے کہ جو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے بڑے امتحانات آئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہم نے امتحانات لیے، فَأَتَمَّهُنَّ، سارے امتحانات کو انہوں نے پورا کیا، تو ہم نے پھر ان کو لوگوں کے لیے پیشوا اور مقتدی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفات کیا کیا تھیں؟ اللہ نے قرآن میں صفات بیان فرمائی، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حضرت ابراہیم بڑے بردبار تھے۔ حلیم کا معنی بڑا بردبار، اواہ اللہ کے سامنے خوب رونے والے، آہوزاری کرنے والے، منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام میں پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ بڑے بردبار ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے۔ اللہ کو یہ صفات ابراہیم علیہ السلام میں بڑی پسند تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری جماعت کے قائم مقام تھے۔ ایک آدمی تھے لیکن کام اتنا کیا جیسے پوری جماعت کام کرتی ہے، اس لیے اللہ نے امت کا لفظ فرمایا۔ قانتاً، فرما بردار تھے، اللہ نے جس موقع پر جو حکم دیا کبھی یہ سوال نہیں کیا یا اللہ کیوں کروں، فرما برداری حکم کو پورا کیا۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام کو جب ختنے کا حکم آیا ہے سب سے پہلے انہوں نے ختنہ کیا ہے 80 سال کی عمر میں حکم آیا، 80 سال کی عمر میں حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی اس حکم کو پورا کیا۔ یعنی جہاں شریعت نے جو حکم اللہ رب العزت نے دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کو پورا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو مقام بھی بڑھا دیا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور حکم آیا کہ ابراہیم تم اور تمہارے بیٹے اسماعیل بیت اللہ کو تعمیر کرو۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو بتا رہے ہیں بیٹا مجھے حکم ہے بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر شروع کیے، اور ایک پتھر ہے جسے آج مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، جب اوپر جانا ہوتا پتھر اوپر ہو جاتا، وہاں پر بلاک رکھتے، سیمٹ رکھتے، جب نیچے ہونا ہوتا تو نیچے ہو جاتے۔ تو بیٹا اسماعیل مزدور کا کام کر رہا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ مستری کا کام کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔
اسماعیل علیہ السلام بیٹے ساتھ خدمت کرتے رہے. جب مکمل تعمیر ہو گیا، یہ نہیں کہا یا اللہ ہم نے اتنی قربانی دی، ہم نے اتنا پسینہ بہایا، ہم نے اتنی محنت کی، بلکہ اپنے عمل کو پیش نہیں کیا، ہم نے یہ کیا. فرمایا اے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، تو سننے والا جاننے والا ہے. عمل کے بعد اللہ سے دعا کی. دعا بھی کیا دعا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ جو تو آخری پیغمبر آخر الزمان بھیجے گا وہ میری اولاد میں سے بھیجنا. بیت اللہ کی تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دولت نہیں مانگی، پیسہ نہیں مانگا، اقتدار نہیں مانگا، کرسی نہیں مانگی، سونا چاندی نہیں مانگا. جس کے لیے کائنات بنی ہے وہ مانگا کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ خدمت عطا فرمائی، میری ایک دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جس پیغمبر کو تو بھیجے گا اسے میری اولاد میں سے بھیجنا. اللہ نے دعا قبول فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. زندگی کیسی گزاری. اللہ حکم دیتا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم اور اے اسماعیل تم دونوں میرے گھر کی صفائی کرو، بیت اللہ کی صفائی کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو دیکھیں معلوم ہوا اللہ کے گھر کی خدمت یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا. اس لیے اگر کوئی مسجد کی صفائی کرے، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرے، اس کو کبھی بھی اپنے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ نے اس خدمت کی توفیق دی جس خدمت کا حکم اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیا تھا. آج لوگوں کے گھر صاف کرتے ہیں، کوئی بنگلے صاف کرتا ہے، کوئی فیکٹری صاف کرتا ہے، کوئی روڈ پہ جھاڑو دے رہا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ اپنے گھر کی سجدے کی جگہ کی حفاظت مجھ سے اور آپ سے اگر لے لے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم دیا میرے گھر کی صفائی کرو، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اسے بھی پورا فرمایا. یعنی جس موقع پر جو حکم آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ تھا جو حکم دیتے تھے اس کو پورا کرتا تھا. اس لیے اللہ نے راضی ہو کر کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا دوست بنا دیا. تو میں عرض کر رہا تھا ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کے اندر ہمارے اوپر جو احکامات ہیں ان میں ایک اہم حکم حج کا ہے. تو جو انسان صاحب حیثیت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس حج کو لازمی کرے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو صاحب حیثیت ہو کر بھی حج نہیں کرتا تو پھر اس کی مرضی ہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. تو اس لیے اگر کسی آدمی پر فرض ہو پھر بھی وہ حج پہ نہیں جاتا تو وہ بڑا گناہ گار ہے اور یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے حج اور عمرہ. تو اس لیے انسان اللہ سے توفیق بھی مانگے کہ یا اللہ تو حرمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما. ورنہ لاکھوں کروڑوں روپے والے ہوتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، حرمین جانے کی توفیق نہیں ہوتی. تاریخ بغداد میں ہے امام علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، 60 مرتبہ حج کیا. جب 60ویں مرتبہ حج کیا تو 2 رکعت پڑھی، اللہ کے سامنے رو رہے تھے کہ معلوم نہیں میرا یہ حج قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں. 60 سال سے آ رہا ہوں، کیا پتہ یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتی ہو. تو روتے روتے آنکھ لگ گئی. علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کوئی ان سے کہتا ہے علی تم اپنے گھر اس کو بلاتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، تمہارا رب بھی اس کو بلاتا ہے جس سے تمہارا رب محبت کرتا ہے. یعنی اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے. تم 60 سال سے آ رہے ہو، تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے جو تمہیں توفیق دے رہا ہے. اگر محبت نہ کرتا تو تمہیں اندر آنے نہ دیتا. حضرت علی بن موفق اٹھے تو خوش ہو گئے، فرمایا الحمدللہ. اس لیے سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ جن کی زندگی اس عبادت میں گزر گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الطبقات الکبریٰ میں 11 مرتبہ حج کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مناقب ابی حنیفہ میں موفق مکی نے اور الجواہر المزیہ میں ہے 55 حج کیے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں ہے 40 مرتبہ حج پر گئے. امام مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء میں 60 مرتبہ حج کیا. امام اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ
الطبقات الکبریٰ میں 80 مرتبہ حج کیا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ 70 مرتبہ حج پر گئے۔ جب آخری سال گئے تو سفیان بن عیینہ نے دعا کی، الطبقات الکبریٰ میں ہے، فرمایا یا اللہ میں ہر دفعہ جا کر یہ دعا کرتا تھا کہ میرا یہ آنا آخری آنا نہ ہو، یا اللہ مجھے دوبارہ بھی آنے کی توفیق دے۔ مولا کریم تو نے 70 مرتبہ توفیق عطا فرما دی، اب مجھے یہ دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پھر میں یہ کہوں۔ اس سال انہوں نے دعا نہیں کی، اگلے سال سفیان بن عیینہ کا انتقال ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، تو اس لیے جن پر حج فرض ہو کبھی آدمی اس میں تاخیر نہ کرے۔ بسا اوقات موت آ جاتی ہے اور انسان یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتا، بڑا گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب اللہ سے دعا ہوگی اللہ رب العزت اس کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جن میں ناقدری ہوتی ہیں اللہ ان کو وہاں جانے کی توفیق ہی نہیں دیتا، چلے بھی جاتے ہیں تو حرم میں اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ ہے۔ ڈاکٹر نوید احمد حیدرآباد کے ایک بڑے ڈاکٹر گزرے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مریض میرے پاس لایا گیا، وہ بوڑھے تھے تو میں ان کا علاج کرتا رہا۔ ان کے بیٹے سعودیہ میں تھے تو میں نے کافی ان کا علاج کیا تو وہ بڑے خوش تھے مجھ سے، ان کا بیٹا بھی بڑا خوش تھا۔ تو اس کے بیٹے کا سعودیہ سے مجھے فون آیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے والد کی بڑی خدمت کی ہے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے میں سعودیہ سے بھیج دوں۔ تو انہوں نے اس سے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، البتہ 2 باتیں ہیں، جب بھی آپ بیت اللہ میں جائیں طواف کریں تو میرے لیے بھی ایک نفلی طواف کر لیا کریں، جب بیت اللہ پہ نگاہ پڑے میرے لیے دعا کر لیا کریں، اور جب مدینہ جانا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری ہو تو میری طرف سے سلام بھی کہہ دیں، بس یہ میری طرف سے گزارش ہے۔ اس نے آگے سے کہا یہ 2 کام مجھ سے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کیا آپ طواف نہیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کبھی حرم میں داخل نہیں ہوئے؟ اس نے کہا کبھی نہیں ہوا۔ کہا کبھی مدینہ گئے؟ کہا کبھی نہیں گیا۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 32 سال ہو گئے۔ 32 سال سے سعودیہ میں ہے لیکن کبھی بیت اللہ کے طواف کی توفیق نہ ملی، کبھی مدینہ روضہ رسول پہ حاضری کی توفیق نہ ملی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے میں جاتا نہیں ہوں، اللہ بلاتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تفسیر ابن جریر میں اور ابن ابی حاتم میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم اب تم اعلان کرو، تم نے بیت اللہ تعمیر کر دیا تاکہ لوگ حج عمرے کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے آواز کیسے پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم تم اعلان کرو ہم تمہاری آواز پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، جنہوں نے اس پکار پہ لبیک کہا اللہ انہیں وہاں آمد کی توفیق دے دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پہ سوار ہو کر مشقت اور تکلیفیں برداشت کر کے آئیں گے۔ آج بھی آپ دیکھو ساری دنیا سے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی توفیق سے۔ روض الریاحین میں علامہ یافعی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک شخص کہنے لگا کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا بڑا ہی بیمار تھا، بڑی تکلیف کی حالت میں تھی، کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ طواف کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا آپ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا میں سمرقند سے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کتنا عرصہ لگا؟ تو چونکہ معذور تھا، بیمار تھا اور اتنی گنجائش نہیں تھی کہ سواری پر آ سکے تو پیدل سفر کیا تھا۔ کہا 5 سال کے اندر میں یہاں پہنچا ہوں، 5 سال پیدل سفر کر کے۔ اس سے ان بزرگ نے پوچھا بیٹا آپ کا کتنا عرصہ ہوا؟ کہا میں 3 مہینے میں پہنچا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے پھر تو ہر سال حج کیا کرو، 3 مہینے تو کوئی عرصہ نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں 3 مہینے تو کچھ نہیں، تم تو ہر سال کرو، اور وہ 5 سال پیدل سفر کر کے وہاں پہنچا ہے۔ تو جسے اللہ توفیق دے پھر وہ یوں پہنچتے ہیں۔ تمنائے دل میں واقعہ ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کے ایام شروع ہو گئے تھے، جیسے اب شروع ہیں تو کہتے میں نے ایک دن دیکھا کہ بڑی تپتی ہوئی گرمی ہے اور سورج کی حرارت اور تپش بہت ہے، کوئی انسان حیوان نظر نہیں آ رہے، پرندے بھی درختوں پر بیٹھے ہیں سائے میں۔ تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ معذور ہے اور سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے، چل سکتا نہیں ہے تو سرین کے بل دونوں ہاتھ رکھ رکھ کر آگے جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے مجھے بڑا ترس آیا، میں اس نوجوان کے پاس گیا، یہ معذور تھا، میں نے اس کو اپنے گھر بلانا چاہا، یہ نہ آیا، میں نے وہیں اس کی خدمت کی، اس کو کھانا دیا۔
میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کے سفر میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس تو سواری نہیں ہے، آپ پر تو حج لازم ہی نہیں ہے، آپ سواری ہوتی تب حج لازم ہوتا، تو میں ایسا کرتا ہوں آپ کے لیے سواری خرید کر دیتا ہوں، اس سواری پہ جاؤ۔ اس نے فرمایا جب غلام اپنے آقا کی نافرمانی کرے اسے سواریوں پہ نہیں جانا چاہیے، آقا کو منانے کے لیے پیدل جانا چاہیے۔ تو میں اپنے رب کو منانے کے لیے چلا ہوں۔ کہا آپ کے پاس تو سواری نہیں ہے؟ کہا سواری نہیں ہے، الحمدللہ ایمان کا جذبہ تو موجود ہے۔ مالک بن دینار کہتے میں نے کہا آپ ٹھہرو، 2-3 دن میرے پاس ٹھہرو پھر چلو۔ کہا راستہ بہت دور ہے، میں بہت پہلے نکلا ہوں، 7 مہینے ہو گئے، اور میں ایک اندازے سے نکلا تھا کہ اس طرح تاکہ میں پہنچ جاؤں، اگر میں راستے میں ٹھہرا تو میں حج میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ مالک بن دینار کہتے میں دیکھ رہا تھا وہ سرین کے بل یوں گھسٹتے گھسٹتے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں بعد میں سواری لے کر بیت اللہ پہنچا تو میں جب طواف کر رہا تھا میں نے اس کو وہیں دیکھ لیا، میں نے دیکھا اور پہچان لیا۔ میں قریب گیا، میں نے سلام کیا، میں وہی مالک بن دینار ہوں۔ بھائی کب پہنچے؟ کہا الحمدللہ 1 ہفتہ ہوا ہے پہنچ گیا۔ کہا کس طرح آئے ہو؟ کہا بس اسی طرح چلتے چلتے آیا، سرین کے بل گھسٹتے ہوئے۔ کہا میں نے دیکھا جب وہ بیت اللہ کا طواف کرتا دعا کرتا تھا ایسا روتا تھا کہ سارے مجمع پہ رقت طاری ہو جاتی تھی۔ جب انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، عبادت کی اللہ توفیق دیتا ہے، زبان پر تلاوت ہوتی ہے۔ پھر تو اب یہ دعا کرتا تھا مجمع پہ رقت طاری ہو جاتی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں جب رمی جمار کی باری آئی میں نے دیکھا یہ کنکریاں مارتا تھا پھر بھی روتا تھا، اور جب 10 ذی الحجہ آیا لوگ قربانی کرنے لگے، ہر ایک کے پاس قربانی کے جانور تھے، انہوں نے نحر کیا۔ اب یہ تو غریب تھا، اس کے پاس قربانی کا جانور تو نہیں تھا۔ مالک بن دینار کہتے میں نے دیکھا لوگ اس کے قریب تھے، اس نے جھولی پھیلائی اور اللہ سے دعا کر رہے یا اللہ آج سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں، حج تمتع والے، حج قران والے، مولا کریم میری اتنی گنجائش نہیں کہ آج میں تیرے نام پر کوئی جانور ذبح کر سکوں، میں گناہگار آدمی اپنی جان لے کر آیا ہوں، یا اللہ میری جان کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اس نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، تو کہا میں نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا، سجدے میں گیا، وہی انتقال ہو گیا کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں تیرے نام پہ دے سکوں، ایک جان ہے تیرے نام پہ دینے آیا ہوں۔ کہا میرے سامنے کلمہ پڑھا، سجدے میں گیا، جان دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کی توفیق سے، جنہیں اللہ توفیق دے وہ سرین کے بل بھی پہنچ جاتے، جنہیں اللہ توفیق نہ دے وہ اگر اتنی دولت موجود ہو کہ ہر دن وہاں جانے کی سخت ہو، پیسہ ہو، اللہ توفیق نہ دے وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص اتنا دولت مند تھا، اتنا پیسے والا تھا کہ اگر وہ روزانہ عمرہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا تھا۔ بیرون ممالک کے تمام کے اس کے سفر ہوئے تھے، امریکہ کے، یورپ کے، فرانس کے، برطانیہ کے تمام سفر ہوئے، کبھی حرمین جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو رشتہ داروں نے بہت کہا بھئی اب تو موت کا وقت قریب ہے، 65 سال عمر ہو گئی، چلو اس سال چلے جاؤ۔ تو سب نے تیار کیا، آخر تیار ہو گیا، اب ٹکٹ لگ کر آ گیا، بات طے ہو گئی، ساری بات ہو گئی۔ جس دن روانہ ہونا تھا 2 دن پہلے کوئی پرانے دوست آ گئے دنیا دار، انہوں نے کہا یار حج تو بعد میں بھی ہو جائے گا، چلو اس سال چلتے ہیں، ذرا تفریح کے لیے برطانیہ جاتے ہیں، فلاں سفر ہے، وہ اس کو وہاں اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ یہ وہاں نہیں گیا۔ اب واپسی کے جو تاریخ اس پہ ٹکٹ پہ لکھی ہوئی تھی، جو ساتھی ان کے ساتھ تھے وہ سارے تو چلے گئے، وہاں سے واپس بھی آ گئے، یہ اپنے باہر کے سفر پہ گیا، وہاں سے لوٹ کر آیا۔ جو حجاج کرام اس کے ساتھ جن کے ٹکٹ ہوئے تھے جس دن وہ آئے ہیں 3 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھیں اگر توفیق ہوتی حج کر کے آتا، گناہ بھی جھڑ جاتے، گناہ بھی معاف ہو جاتے، اتنی دولت اور پیسہ موجود تھا لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی، اپنے گھر نہیں بلایا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محروم ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ اگر آج تاریخ 29 رہی، چاند نظر آیا تو کل سے شروع ہونے والا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں 3 چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو ساتھی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بال پھر آج ہی کاٹ دے، آج ہی اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ دے، یہ مستحب عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے کہ وہ پھر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے، اس لیے انسان اس سنت پہ عمل کرے گا تو اجر و ثواب ہوگا۔ اپنے بال ناخن کاٹنے ہو تو آدمی ابھی ہی کاٹ دے، تو یہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت ہے۔ دوسرا ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اس میں 1 دن روزہ رکھنا 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور 1 رات قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ثواب ہے۔
اس لیے ان 10 دنوں میں جتنا آدمی ہو سکے کثرت سے روزہ رکھے، خاص طور پہ عرفہ کے دن جو 9 ذی الحجہ ہوگا، عید سے ایک دن پہلے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کام اس میں اللہ نے اگر وسعت دی ہو تو انسان قربانی کا عمل کرے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی قربانی کرتا ہے، جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے وسعت دی ہو، انسان اس عمل میں پیچھے نہ ہو۔ آپ علیہ السلام 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ علیہ السلام نے قربانی کی، اپنی طرف سے بھی کی، امت کی طرف سے بھی۔ تو اللہ نے جس کو وسعت دی ہو اپنی طرف سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرات صحابہ سلف والدین کی طرف سے بھی کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔